بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جل وعلا وبعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خالق الخلائق وبارئ الأسماء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الجليل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات دوستوں اور بزرگوں، کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ کسی شخص کے قانون کے ساتھ جب یہ آواز ٹکرائے کہ فلاں مقام پر کوئی مارا گیا ہے تو فطرتی طور پر اس کے ذہن میں 3 سوال اٹھتے ہیں۔ پہلے یہ کہ کون مارا گیا، دوسرا یہ کہ اسے کس نے مارا ہے، تیسرا یہ کہ وہ کیوں مارا گیا۔ پہلی منزل میں کہ وہ جو مارا گیا ہے، میں نے عرض کیا کہ سن 61 ہجری سے لے کر آج تک جو شخص بھی کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی زمانے میں وہ اس دنیا میں رہا ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے کانوں کے ساتھ یہ آواز ضرور ٹکرائی ہوگی، کربلا میں کوئی مارا گیا۔ لہذا یہ 3 سوال اس کے ذہن میں ضرور اٹھے ہوں گے کہ وہ کون مارا گیا، اسے کس نے مارا اور وہ کیوں مارا گیا۔ پہلی منزل میں کہ وہ کربلا میں مارے جانے والا کس عظمت کا مالک تھا، کس بلندی کا مالک تھا، کن فضائل و کمالات کا حامل تھا، اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے 3 زاویے نگاہ ہیں، 3 پہلو ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، دوسرا یہ کہ خالق کائنات نے اسے کن انعامات سے نوازا تھا، اور تیسرا یہ کہ اس نے خود دنیا میں رہ کر کیا کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ خاندان کے لحاظ سے یہ بات
دنیا علم میں طے شدہ ہے انسان جیسے اپنے آباء و اجداد کے مال و دولت کا وارث ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کے صفات و کمالات کا بھی وارث ہوتا ہے. اس کے قریب ترین رشتے داروں میں اس کے ماں اور باپ ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ماں کے انتخاب کے سلسلے میں شریعت اسلام نے بڑی تاکید کی ہے کہ تم دیکھو کہ جہاں رشتہ کر رہے ہو جس خاتون سے نسبت قرار پا رہی ہے وہ دین و دیانت عفت و پاکدامنی کے لحاظ سے کس قسم کی ہے. اس ضمن میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چونکہ صنف نازک عموماً بہت سی کمزوریوں کی حامل ہے لہذا اس صنف سے خدا نے مخلوق کی ہدایت کے لیے نمائندے انتخاب نہیں کیے مگر دو خواتین ایسی ہیں کہ جن کو خالق کائنات نے اپنے نمائندوں کے درجے میں کھڑا کیا ہے. ایک جناب مریم اور ایک جناب سیدہ طاہرہ. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کی 3 حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ اچھی بیٹی ہو. دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اچھی بیوی ہو. تیسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اچھی ماں ہو. اگر اچھی بیٹی ہوئی تو پھر اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اچھی بیوی بنے اور اگر یہ مرحلے اس نے اچھے طریقے سے طے کر لیے تو پھر اس سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ اچھی ماں بن سکے. میں نے عرض کیا کہ اگرچہ جناب مریم عظمت کی انتہائی منزلوں پر فائز ہیں لیکن ان کی زندگی ایک بیٹی کے لحاظ سے ایک بیوی کے لحاظ سے قابل نمونہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ان 2 حیثیتوں سے زندگی بسر ہی نہیں کی تاکہ اس کو ہم نمونہ بنا سکیں اور اس کی کوئی لمبی چوڑی ضرورت بھی ایسا معلوم ہوتا ہے نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق جس شریعت کے ساتھ تھا وہ شریعت ایک وقتی شریعت تھی. اس میں اگر نمونہ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو تا قیام قیامت کے لیے شریعت ہے جس کے آخری حدود کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے البتہ ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی کہ جو اس پورے عرصے کی خواتین کے لیے ہر زاویے سے نمونہ عمل بن سکے. لہذا اس کے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کیا گیا کہ جو بیٹی کی سٹیج میں اس کو دیکھنا چاہیں تو کائنات میں ایسی بیٹی نظر نہ آئے اور اگر بیوی کی حیثیت سے اس کو دیکھنا چاہیں تو دنیا میں آج تک اس قسم کی بیوی نظر نہ آئے اور اگر ماں کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں تو اس قسم کی ماں پوری کائنات میں نظر نہیں آتی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر مادی دنیا میں کسی محبت کو محبت کہا جا سکتا ہے تو وہ ماں کی محبت ہے اولاد سے.
باقی سب محبتیں بکواس ہیں. ماں ہے جو حقیقتاً اولاد سے محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے. اب اگر کوئی خاتون ایسی ہو کہ جو میں نے عرض کیا کہ انتہائی کمال اس کا یہ ہے کہ وہ بہترین ماں ہو, اور اگر اس آخری درجے کو کوئی خاتون پہلے درجے میں حاصل کر لے, بڑی توجہ چاہوں گا, آخری درجے کو پہلے درجے میں اگر کوئی خاتون حاصل کر لے تو پھر اس کے باقی درجے کتنے بلند ہوں گے. جب وہ بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے, اس بیٹی کی حیثیت کے زمانے کے بارے میں پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے جو عموماً لوگوں کی شاید سمجھ میں نہ آتی ہو, اور یہ جانبین کے روایات میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہیا امو ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. جو بات میری سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ یعنی جتنی محبت کسی ماں کو اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے, جتنا پیار کوئی ماں اپنی اولاد کو دے سکتی ہے, جتنی خدمت کوئی ماں اپنی اولاد کی کر سکتی ہے, اتنی محبت, اتنا پیار, اتنا خدمت فاطمہ نے میری کی. یہ عجیب مقام ہے کہ پیغمبر سیدہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ میری بیٹی نہیں ہے صرف, بلکہ یہ فرماتے ہیں ہیا امو ابیہا, اپنے باپ کی ماں ہے. یعنی جو توقعات اولاد ایک ماں سے رکھ سکتی ہے وہ توقعات مجھے فاطمہ سے, اور بعید نہیں ہے کہ شاید یہی وجہ ہو کہ اولاد کو حکم ہے کہ وہ ماں باپ کی تعظیم کرے, ماں باپ کو حکم نہیں ہے کہ وہ اولاد کی تعظیم کرے. اور دنیا میں واحد ایک فاطمہ وہ خاتون ہیں کہ اشرف کائنات, افضل کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو کردار جناب سیدہ نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے ادا کیا ہے دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی. ابھی جناب سیدہ کا 5 سال کا سن تھا کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی تھی, تو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر پیغمبر کے جسم اطہر پر کفار مکہ نے کوئی گندگی پھینکی ہے تو وہاں فاطمہ پروانہ وار رسول کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں, اس گندگی کو دور کرتی ہیں اپنے ہاتھ سے. 5 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کے جسم کو پاک و صاف کرتی ہے. پیغمبر کو کیونکہ محبت جانبین سے ہوتی ہے, پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ ان کو اتنی محبت تھی جناب سیدہ سے کہ جب کبھی سفر پر جانے لگتے تھے تو سب سے آخر جناب سیدہ سے الوداع کرتے تھے, اور جب کسی سفر سے پلٹ کے آتے تھے تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے دروازے پر جاتے. جنگ احد میں جب یہ آواز مدینے میں پہنچی کہ سرکار رسالت کو شہید کر دیا گیا ہے, جو لوگ حج پر گئے ہیں مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مسجد النبوی اور میدان احد میں کافی فاصلہ ہے.
یہ فاصلہ جناب سیدہ نے دوڑ دوڑ کے طے کیا. بنی ہاشم کی خواتین کے ساتھ تھی, یقیناً پردے کے ساتھ تھی, لیکن دوڑ دوڑ کے جناب سیدہ نے یہ طے کیا ہے. اور جب جناب امیر نے آگے بڑھ کر کہا ہے کہ سیدہ آپ کے والد گرامی خیریت سے ہیں, آرام سے ہیں, زندہ و سلامت ہیں, تو عرض کرتی ہیں کہ یا علی یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جب تک میں اپنے باپ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آ سکتا. چنانچہ جناب سیدہ گئیں تو دیکھا کہ باپ کی پیشانی زخمی ہے, زخم لگے ہوئے ہیں. جناب علی پانی لے آئے اور جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کے زخم دھوئے اور مرہم و پٹی جناب سیدہ نے اپنے باپ کی. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا, حالانکہ کئی حرم تھے رسول کے, لیکن اگر کبھی پیغمبر اسلام بھوکے ہوتے تھے, فاقہ سے ہوتے تھے, تو فاطمہ کے دروازے پر. یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کروڑہا بیٹیاں آئیں اور گئیں جنہیں باپ کا فراق بھی برداشت کرنا پڑا, لیکن دنیا میں کوئی ایسی بیٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جو باپ کے بعد بمشکل 95 دن زندہ رہی ہو, اور ان 95 دنوں میں بھی رات دن اگر یاد تھی تو باپ کی تھی. یہ وہ منزل تھی جناب سیدہ کی ابتدائی منزل. اب دوسری منزل کہ وہ کیسی بیوی تھی. ٹھیک ہے وہ خاتون خانہ تھی, ان کے حالات زندگی دنیا کے سامنے نہیں آ سکے, لیکن پیغمبر کی ایک حدیث میں جناب سیدہ کے تمام کمالات کو ظاہر فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا علی لما کانا لفاطمہ کفو آدم و من دونہ, کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا, وہ آدم ہو یا آدم کے ماورا. ذرا غور کریں, علی کے فضائل جتنے بیان ہو سکتے تھے وہ جناب رسالت آپ نے بیان کیے. مسجد میں بھی, گھر میں بھی, سفر میں بھی, حضر میں بھی, میدان جنگ میں بھی, ہر منزل میں ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ علی فاطمہ کا ہمسر ہے, فاطمہ علی کی ہمسر ہے. لہذا جتنے کمالات علی کے آپ کے سامنے آئیں, جتنے فضائل علی کے آپ کے سامنے آئیں, ہر کمال اور ہر فضیلت کے ساتھ اس حدیث کو ساتھ رکھیے تو آپ کو فاطمہ کی عظمت معلوم ہوتی جائے گی. من جملہ علی کے فضائل و کمالات کے ایک مختصر سی فضیلت جو پیغمبر نے ان کے جہاد کی ایک ضرب کی بیان کی. وہ رات دن آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ علی کی ایک ضرب جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے. ایک ضرب پہ کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ تلوار اٹھی اور گری, زیادہ سے زیادہ 1 سیکنڈ لگتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ وہ 1 منٹ لگا ہوگا. اس کی ضرب پر
1 منٹ لگا ہوگا. ذرا آپ ان منٹوں کے گھنٹے بنائیے, گھنٹوں کے دن بنائیے, دنوں کے ہفتے بنائیے, ہفتوں کے مہینے بنائیے, مہینوں کے سال بنائیے. جس علی کی ایک ضرب جن و انس کی عبادت سے بلند ہے تو اس کی 63 سالہ زندگی کتنی بلند ہوگی. ایک ضرب. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ضرب جہاد کی ایک قسم ہے. جی جہاد جو ترتیب ہے فروع دین کی, اس ترتیب کے لحاظ سے جہاد کا 6ٹھا درجہ ہے. فروع دین یہاں سے شروع ہوتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس اور جہاد. میں کچھ کہنا نہیں چاہتا آپ رات کو, گھبرائیں نہیں آپ, صلوات پڑھیں. تو جہاد 6ٹھے درجے کی عبادت ہے. تو جس کی 6ٹھے درجے کی عبادت کی ایک ضرب جن و انس کی عبادتوں سے بلند ہے تو اس کی پہلے درجے کی عبادت کی ایک تکبیر کتنی بلند ہوگی. تو اب وہ علی جس کی ایک ضرب جن و انس کی عبادتوں سے بلند ہے, اس کی اس فضیلت کے ساتھ پیغمبر کی اس حدیث کو رکھیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں, علی فاطمہ کا ہمسر ہے. اب عورت کا جہاد کیا ہے؟ خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ جہاد المرأۃ حسن التباعل, کہ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا سلوک کرنا, اچھی خدمت کرنا, یہ عورت کے لیے پیغمبر جہاد قرار دیتے ہیں. تو گویا علی کا جہاد کی ایک ضرب جن و انس کی عبادتوں سے بلند ہے, اور فاطمہ کی علی کی ایک خدمت اور یہی وجہ ہے کہ جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بعض اوقات مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹ پڑتے تھے تو جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو جناب سیدہ اس طریقے سے میرا استقبال کرتی تھی کہ وہ سب مصیبتیں مجھے بھول جاتی. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے یہی دنیا جنت ہے اور یہی دنیا جہنم ہے. انسان کے لیے گھر کا سکون جنت ہے, اور گھر کا سکون تبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ اچھی بیوی کسی شخص کو ملے, کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو وہ سمجھے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں. شاید وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا, کوئی مقدمہ ہو گیا تھا, تو وہ لوگ جن کا مقدمہ تھا وہ اس زمانے کے کسی عالم کے پاس لے گئے. جا کے دیکھا کہ اس کی داڑھی بالکل سفید ہے. اس کے سامنے انہوں نے وہ مقدمہ پیش کیا تو سننے کے بعد کہنے لگا میں یہ مقدمہ تمہارا حل نہیں کر سکتا, میرا بڑا بھائی ہے مجھ سے فلاں جگہ رہتا ہے, اس کے پاس لے جائیں. جب اس کے پاس لے گئے تو دیکھا اس کی داڑھی بالکل سفید تھی اور اس کی داڑھی آدھی سفید تھی آدھی کالی تھی. اس نے جب مقدمہ سنا تو کہنے لگا میں حل نہیں کر سکتا, مجھ سے بڑا بھائی ہے فلاں جگہ رہتا ہے, اس کے پاس لے جاؤ. جب اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری داڑھی کالی ہے. انہوں نے کہا ہم اپنا مقدمہ تو بعد میں پیش کریں گے, آپ پہلے اپنا مقدمہ بتائیے. تو جو آپ کا سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کی ساری داڑھی سفید ہے, جو درمیانہ ہے
وہ آدھی سفید ہے آدھی کالی ہے، اور جو بڑا ہے اس کی ساری سیاہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے یہ بتائیں ہمیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کی بیوی بد اخلاق ہے، اس سے اچھا سلوک وہ نہیں کرتی، لہذا وہ کرتے کرتے جلدی وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ درمیانہ جو ہے اس کی بیوی درمیانی ہے، کبھی وہ اس کو ناراض رکھتی ہے، کبھی وہ اس کو خوش رکھتی ہے، اور میری بیوی الحمدللہ چونکہ اس نے سلوک رکھتی ہے مجھ سے، اس لیے میں جوان ہوں ابھی۔ تو بہرحال اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس میں اکثریت ایسی ہے جو یہ ان تجربات سے گزری ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ عظمت تھی جناب سیدہ کی، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے، میں صرف اشاروں سے گزروں گا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کہ پیغمبر اسلام نے 25 سال زندگی صرف ایک خاتون کے ساتھ گزاری۔ پیغمبر کی 25 سالہ زندگی یعنی 25 سال کی عمر تھی جب آپ نے شادی کی، اور پھر مزید 25 سال ایک ہی خاتون کے ساتھ گزار دیے۔ اس 25 سال کے عرصے میں نہ شوہر کو بیوی سے کوئی شکایت تھی اور نہ بیوی کو شوہر سے کوئی شکایت تھی، لہذا یہی وجہ تھی کہ اس عرصے میں رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی خوشگوار ہو اور وہ عقل مند بھی ہو تو وہ دوسری شادی نہیں کرتا۔ تو دو خاتونیں ہیں، ایک ماں ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی، پیغمبر نے شادی کے بعد 25 سال عمر کے صرف اسی خاتون کے ساتھ گزارے، اور جب کبھی بھی اس کا تذکرہ آیا اس کی وفات کے بعد تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک ام المومنین کو پیش بھی آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں؟ ان کی یعنی اپنے حساب سے انہوں نے کچھ نقائص گنوائے اور کہا کہ آپ کو اس سے بہتر بیویاں خدا نے دی ہیں۔ تو سرکار رسالت نے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مالک نے ساتھ قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم اس سے بہتر بیوی مجھے نہیں ملی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لے آئی جب کوئی ایمان لانے والا نہیں، اس نے اس وقت اپنی دولت مجھ پہ صرف کی جب کوئی صرف کرنے والا نہیں تھا، میرا ساتھ اس نے اس وقت دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تو جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں پیغمبر اسلام نے کوئی اور شادی نہیں کی، اسی طریقے سے جناب سیدہ کی زندگی میں علی نے اور کوئی شادی نہیں کی۔ کتنی عظیم تھی یہ خاتون! تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد دوسرے دن پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کی ملاقات کے لیے تشریف لے آئے تو کیا دیکھا کہ جناب سیدہ نے پرانا لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کے حضور نے فرمایا کہ بیٹی تمہارے لیے تو نیا لباس تیار کیا گیا تھا، وہ لباس کیا ہوا؟ عرض کیا کہ بابا رات جب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو ایک خاتون نے آ کے استدعا کی، سوال کیا کہ میرے پاس لباس نہیں ہے،
مجھے لباس چاہیے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اور میں نے وہ گیا شادی کا لباس وہ اسے دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی یہ پرانا لباس اس کو دے دیتی، نیا لباس اپنے پاس رکھی، شوہر کے لیے زینت کرنا عورت کے لیے بہترین عبادت ہے۔ تو عرض کرتی ہیں کہ بابا جان مجھے شرم آتی تھی کہ میں اپنے لیے تو نیا لباس رکھوں اور خدا کے نام پر پرانا لباس۔ یہ عظمت تھی جناب سیدہ کی۔ آخری منزل یہ ہے کہ وہ کیسی ماں تھی، جیسی اولاد دنیا انسانیت کو جناب سیدہ نے پیش کی، ایسی اولاد چشم فلک نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ اور مشہور ہے کہ ایک انگریز نے یہ کہا تھا کہ حسنین جیسے بچے دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتے، پھر اس نے کہا تھا کہ ہاں اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو پھر ایسے بچے بھی پیدا ہو سکتے۔ اس کی ایک جھلک مشہور واقعہ ہے کہ جب جناب امیر المومنین گھر میں تشریف لاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ جناب سیدہ انہی آیات کی تلاوت کر رہی ہیں کہ جو اس دن پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی ہوتی تھی۔ تو چند مرتبہ ایسا دیکھنے کے بعد جناب امیر نے پوچھا سیدہ سے کہ آپ مسجد میں تو نہیں گئی؟ آپ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھے، یہ آواز اتنی بلند ہوتی، تو یہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج یہ آیات نازل ہوئی اور پیغمبر نے ان کی یہ تفسیر بیان کی؟ تو جناب سیدہ نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹے حسن مجھے نانا کا پورا واز آ کے سناتے ہیں۔ تو جناب امیر کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی دیکھوں اور سنوں کہ میرا بیٹا اپنی ماں کو نانا کا واز کس طرح سے سناتا ہے۔ چنانچہ ادھر پیغمبر کا واز ختم ہوا اور جلدی سے جناب امیر المومنین گھر میں آ کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ اب جو امام حسن علیہ السلام نے نانا کا واز سنانا شروع کیا تو زبان میں لکنت آ گئی۔ جب لکنت آ گئی تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ بیٹا تمہاری زبان میں تو کبھی لکنت نہیں آئی، آج کیا بات ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت آ گئی ہے؟ تو عرض کی کیا کہ اماں جان ماں کا سورہ بیانی ولا کلا لسانی ولعل سیدن یرانی، نہ میرے بیان میں کوئی کوتاہی ہے نہ میری زبان میں کوئی لکنت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی میرا آقا و سردار چھپ کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جناب سیدہ قطع نظر اس سے کہ وہ امام ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ منصوص من اللہ ہیں، ایک ظاہری زندگی میں امام حسن علیہ السلام، آپ مفاتی میں دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب شب جمعہ ہوتی تھی تو ہماری والدہ ہمیں سونے نہیں دیتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے سن 2 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہوئی ہے، 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، 3 اور 4 میں، 3 میں امام حسن کی، 4 میں امام حسن علیہ السلام کی۔ تو اب پیغمبر کی زندگی میں کتنے سال بنتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اماں جان شب جمعہ ہمیں کہتی تھی کہ بیدار رہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے بچے بھی سوئے رہیں اور فاطمہ کے بیٹے بھی سوئے رہیں۔ اس طریقے سے جناب سیدہ نے یہ بچے پالے، تربیت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ سے
سوال کرنا اولاد کے لیے نہ باعث عیب ہے اور نہ باعث شرم ہے. لیکن جناب سیدہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس کچھ کنیزیں آئیں تو جناب امیر نے کہا کہ سیدہ آپ کے والد گرامی کے پاس کنیزیں آئی ہیں, آپ دکھی رہتی ہیں, تکلیف میں رہتی ہیں, چھوٹے چھوٹے آپ کے بچے ہیں, کام کاج میں آپ کو دقت ہوتی ہے, تو آپ بھی ایک کنیز حضور سے مانگ لیجیے. اب چونکہ شوہر نے کہا تھا یہ کام کرو, لہذا گئی ضرور ہے, چلی ضرور گئی, لیکن خدیجۃ الکبریٰ کی غیور بیٹی نے اشرف کائنات باپ سے بھی سوال نہیں کیا. چنانچہ جا کے بیٹھ کے واپس پلٹ آئی. دوسرے دن پیغمبر اسلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ سیدہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہے بغیر واپس آ گئی. تو اب بھی جناب سیدہ نے کچھ نہیں کہا. جناب امیر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ان سے کہا تھا کہ پیغمبر کے پاس کنیزیں آئی ہوئی ہیں, لہذا آپ بھی ایک کنیز ان سے مانگ لیجیے. تو پیغمبر نے اس مرتبہ تو ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں کنیز سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو جناب سید نے کہا بے شک. فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو. یہ تسبیح پڑھا کرو. اسی وجہ سے یہ تسبیح زہرا کے نام سے مشہور ہے. تو باپ سے جناب سیدہ نے سوال نہیں کیا. حد ہو گئی کہ شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس بنا پر اگر ماں باپ سے نہ کہہ سکے کوئی اولاد تو کم از کم بیوی اپنے شوہر سے ہر بات کہہ سکتی ہے. لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ بیمار تھی تو جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ سیدہ کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے. تو سیدہ خاموش ہو گئی. اصرار کیا جناب امیر نے. چند مرتبہ جب اصرار کیا تو جناب سیدہ نے عرض کیا کہ یا علی, جب میری آپ سے شادی ہوئی تھی تو مجھے باپ نے ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا کبھی علی سے سوال نہ کرنا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ علی تمہاری فرمائش کو پورا نہ کر سکیں تو انہیں شرمندگی نہ محسوس ہو. یہی وجہ ہے کہ کئی دن تک فاقے آ جاتے ہیں, لیکن میں نے آپ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا. جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ اس حق کی قسم جو میرا آپ پر ہے, میں قسم دے کے کہتا ہوں کہ آج جو جی چاہتا ہے مانگو. جب جناب امیر المومنین نے قسم دی تو جناب سیدہ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر انار کھانے کو جی چاہتا ہے. جناب امیر المومنین اٹھے, ایک یہودی کے دروازے پر تشریف لے گئے, دستک دی, وہ یہودی حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں ایک انار ہے اور اس کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے. تو وہ یہودی کہنے لگا کہ مولا انار آئے ضرور تھے ہمارے گھر میں لیکن وہ ختم ہو گئے ہیں. فرمایا نہیں, میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر میں ایک انار موجود ہے. وہ کہنے لگا مولا گھر والے گھر کی بات کو بہتر جانتے ہیں, میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں کہ آئے تھے لیکن ختم ہو گئے. فرمایا نہیں, ایک انار تمہارے گھر میں موجود ہے. جب یہ تکرار ہوا چند مرتبہ تو اس یہودی کی بیوی نے پیچھے سے اپنے شوہر کو آواز دی, کہنے لگی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں ایک انار موجود ہے, وہ ہمیں چاہیے. کہنے لگی صحیح کہتے ہیں, ایک انار میں نے چھپا رکھا تھا, موجود ہے. چنانچہ وہ انار لے آئی تو حضرت نے اس کی قیمت اسے ایک انار کی 5 درہم اس کو دی. تو یہودی کہنے لگا کہ اس کی قیمت تو 2 درہم ہے. فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ 2 درہم ہے.
لیکن یہ 3 درہم، 2 درہم تو اس کی قیمت کے اور 3 درہم اس خاتون کے جس نے اس کو چھپا رکھا تھا، اسے اس سے کسی فائدے کی تمنا تھی، لہذا یہ وہ 3 درہم اس کے. جب اس انار کو لے کر چلے تو راستے میں کسی کے کرہانے کی آواز علی کے کانوں میں آئی. اب ہم تو ایسی آوازیں رات دن سنتے ہیں نا، ہمیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، یہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں عموماً جھوٹ بولتے ہیں، لہٰذا اس لیے میرے جیسے جو بخیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کی تعویلیں بہت ڈھونڈتے ہیں. آپ نے فرمایا جیسے یہ احتمال ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہو، یہ بھی تو احتمال آ سکتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہو، تو اسی احتمال پہ عمل کیوں نہیں کرتے. تو بہرحال اب اس کے کرانے کی آواز سن کے علی گئے، دیکھا کہ ایک معذور انسان زمین پر پڑا ہوا ہے بے ہوشی کے عالم میں، تو اس کا سر زانوں پہ رکھا، شفقت و محبت سے پیش آئے. وہ ہوش میں آیا، اس کا دل بہلایا. جب اس کا دل کچھ بہل گیا تو فرمایا کھانے کو کچھ جی چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا اگر انار مل جائے تو. آپ نے اس انار کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھا انار اس کو کھلا دیا. جب وہ آدھا انار کھا چکا تو آپ نے فرمایا کچھ اور؟ کہنے لگا مولا آدھا اگر اور انار مل جائے تو طبیعت سنبھل جائے گی. اب آپ اندازہ لگائیے نفسیاتی طور پر کہ ساری عمر میں علی نے اصرار کر کر کے جناب سیدہ سے پہلی مرتبہ ایک فرمائش کرائی اور پورے مدینے میں بس ایک انار ہے. ادھر جناب سیدہ جیسی عظیم ہستی کے دل کی خواہش ہے اور ادھر ایک غریب و فقیر بے نوا کی خواہش ہے، لیکن علی اس کو ترجیح دیتے، لہذا اور بھی آدھا انار اس کو کھلا دیا. اب آپ بتائیے کہ علی گھر میں کس طرح جائیں؟ لہذا جب دروازے پر آئے تو آپ نے سوراخ در سے دیکھا کہ دیکھو فاطمہ اس وقت کس حالت میں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ من کان اللہ کان اللہ، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ بھی اس کی لاج رکھتا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ صحن خانہ میں تشریف فرمائیں اور ایک طبق اناروں کا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ تناول کر رہی ہیں. خوشی سے علی گھر کے اندر داخل ہوئے. فرمایا سیدہ یہ انار کہاں سے آئے؟ عرض کیا کہ یا علی ابھی کوئی شخص دروازے پر آیا تھا، اس نے دستک دی تھی اور کہا تھا کہ یہ انار علی نے دیے ہیں. تو اس عظمت اور بلندی کی مالک تھی جناب سیدہ. کیا کہنا وہ فاطمہ کہ جس کے در کی کنیزیں اتنی عظیم تھی کہ جناب فضا کے متعلق ہے کہ 40 سال تک وہ ہر گفتگو قرآن سے کرتی تھی. یہ معمولی بات نہیں ہے، چنانچہ وہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں. اتنی عظیم تھی جناب سیدہ کی کنیزیں، یعنی عظیم تھی وہ خاتون جس نے ایسی کنیزوں کی تربیت کی. ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسالت مآب فاقہ سے تھے، تشریف لے آئے سیدہ کے گھر میں. جو کچھ موجود تھا وہ پیش کیا، سب نے مل کر کھانا کھایا. جناب امیر نے کہا کہ یا رسول اللہ کل میری طرف سے آپ کی دعوت ہے. سرکار رسالت تشریف لے آئے. دوسرے دن جب جانے لگے تو جناب سیدہ نے کہا کہ بابا کل میری طرف سے آپ کی دعوت ہے. پھر دوسرے دن
مغربین کی نماز سے فارغ ہو کر حضور تشریف لے آئے. تیسرے دن امام حسن نے کہا, چوتھے دن امام حسین علیہ السلام نے کہا. جب چوتھے دن فارغ ہو کے جا رہے تھے تو پیغمبر کو گھر کے باہر کے دروازے کے سائے میں کوئی نظر آیا. فرمایا کون؟ عرض کیا کہ حضور میں فضا ہوں, میرے آقاؤں نے آپ کو دعوت کی تھی, کل آپ کی میری طرف سے دعوت. یہ فاطمہ کا توکل تھا کہ شوہر سے کبھی سوال نہیں کیا. اب یہاں فاطمہ کی تربیت یافتہ ہے خاتون کا. جناب سیدہ سے کہہ سکتی تھی, جناب امین سے کہہ سکتی تھی, لیکن کسی سے نہیں کہا. جب نماز سے فارغ ہو کر پیغمبر اسلام تشریف لے آئے تو اب ظاہراً کوئی دعوت کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا. جناب سیدہ حجرے کے اندر گئی تو دیکھتی ہیں کہ فضا نے مصلی بچھایا ہوا ہے اور اپنے سفید بال کھولے ہوئے ہیں اور بارگاہ عزت میں عرض کر رہی ہے کہ خدایا میں تیری کنیز, کنیز خاص فاطمہ کی کنیز, اور تجھ پر توکل کرتے ہوئے میں نے تیرے رسول کو دعوت کی ہے, لہذا مجھے شرمسار نہ کرنا. بس یہ دعا کر رہی تھی کہ پیچھے سے جناب سیدہ نے آمین کہی تو فوراً ایک طبق کھانے کا آسمان کی طرف سے اترا. تو جناب سیدہ نے کہا کہ فضا بس کرو, دعا قبول ہو. یہ عظمت تھی جناب سیدہ کی, جس نے اگر علی کا کمبر جیسا غلام بے نظیر ہے تو فاطمہ کی فضا جیسی کنیز بے نظیر ہے. چنانچہ اسی فضا کی ایک پوتی تھی. ایک مرتبہ وہ مکہ کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں پیاس کا غلبہ ہوا, قریب تھا کہ وہ ختم ہو جائے. اس نے بارگاہ عزت میں دعا کی کہ پھالنے والے میں تیری کنیز جناب سیدہ کی کنیز کی اولاد ہوں, اور اگر مر گئی یہاں تو دنیا یہی سمجھے گی کہ سیدہ کی کنیز بے کسی کے عالم میں اس طریقے سے جا بحق ہو گئی. فوراً کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے ایک ڈول پانی کا آیا, اس نے پیا اور اس کے بعد 7 سال تک وہ عورت زندہ رہی, لیکن سخت گرمیوں میں بھی اس کو دھوپ میں جب بھیجتے تھے تو اسے پیاس محسوس نہیں ہوتی. دوستو, اس عظمت کی مالک تھی فاطمہ, جس نے اپنے باپ سے کبھی سوال نہیں کیا, جس نے اپنے شوہر سے کبھی سوال نہیں کیا. جو اپنے باپ سے سوال نہ کرے, جو اپنے شوہر سے سوال نہ کرے, دین کی کچھ مجبوریاں تھیں کہ اس بیوی نے جا کے مسلمانوں سے سوال کیا. اور سوال بھی اس مسجد میں جا کے کیا جس مسجد میں کوئی سائل خالی نہیں پلٹتا تھا. میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا, آج بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کی تعظیم کے لیے پیغمبر اسلام کھڑے ہوتے تھے. یہ نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ, بلکہ جب کبھی بھی جناب سیدہ آتی تھی پیغمبر اسلام ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو گویا یہ سیرت تھی رسول ہے, اور سیرت بدلا نہیں کرتی. میں اس کو یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ یوں تصور کیجئے کہ 1,24,000 انبیاء کی بزم لگی ہوئی ہے, اس میں جناب سیدہ آ جاتی ہیں اور پیغمبر اسلام اپنی سیرت کے مطابق ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو بتائیے کوئی اور نبی بیٹھا رہے گا؟
نہیں بیٹھے گا نا. جب کوئی نبی نہیں بیٹھے گا تو اس نبی کا امتی بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا نا. تو جب کوئی نہیں بیٹھ سکتا، جو اتنی عظمت کی مالک تھی وہ باپ کے منبر کے سامنے کافی دیر تک کھڑی رہی. یہ اتنے دکھ تھے جس کا تصور کل تک، جس کے دروازے پر فرشتے آ کر رک جاتے تھے، جس کے گھر کے دروازے پر رسول آ کے سلام کرتے تھے، جو عزت و احترام کی اس منزل پر فائز تھی، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. جناب سیدہ بات کے بعد بہت دکھی ہوئی. کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ایک اونٹنی تھی. لوگ تو متاثر ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن یہ اونٹنی آپ کی وفات سے اتنی متاثر ہوئی کہ گھاس اور پانی کھانا پینا بند کر دیا. یا پیغمبر کی قبر پر بیٹھی رہتی تھی یا جناب سیدہ کے دروازے پر آ کر بیٹھی. کئی دن گزر گئے. ماشاءاللہ کئی دن گزر گئے. آخر وہ اونٹنی، وہ ناکا مر گئی. جب جناب سیدہ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ ایسے دفن نہ کرنا میرے باپ کی اونٹنی کو. بازار سے کفن منگایا اور اس کپڑے میں بند کر کے جناب سیدہ نے اس اونٹنی کو دفن کرایا. میں عرض کروں گا سیدہ، یہ تو پیغمبر کی سواری تھی جس کو آپ اسے اہتمام سے دفن کرا رہی تھی. کربلا کے میدان میں پیغمبر کے دوست کے سوار کو آ کے دیکھتی کہ وہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کس طریقے سے مارا گیا. پیغمبر کی وفات کے بعد بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. گیا شام کے راستے میں کسی جگہ بلال سویا ہوا تھا کہ عالم خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ بلال، لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تو بھی چھوڑ گیا، تو بھی ہماری قیام گاہ سے چلا گیا. چنانچہ واپس آ گیا بلال. جب بلال واپس مدینے میں آیا، جناب سیدہ کو اطلاع ملی کہ بلال آیا ہے. دروازے پہ آ کے سلام کیا. فرمایا بلال، دل چاہتا ہے کہ تم آذان کہو. جب سے بابا اس دنیا سے اٹھ گئے فاطمہ نے تمہاری آواز نہیں سنی. بلال پھر جی چاہتا ہے کہ تم آذان کہو. عرض کیا کہ بیوی میں نے تو عیب کیا ہوا ہے کہ میں آذان نہیں کہوں گا پیغمبر کے بعد. فرمایا نہیں، فاطمہ کا دل کہتا ہے. عزیزانو، بلال گلدستہ آذان پر گیا. اس نے آذان شروع کی. 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. جب بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جناب سیدہ کی چیخ نکل گئی اور زمین پر گر گئی. لوگ دوڑ کے گئے اور کہا کہ بلال اپنی اذان کو بند کرو، کہیں جناب سیدہ کی روح نہ پرواز پر جائے. عزیزانو، اس بے کسی کے عالم میں باپ کے بعد جناب سیدہ نے زندگی بسر کی. مسلمانوں کا جو سلوک تھا جناب سیدہ کے ساتھ، اس ایک واقعے سے ذرا غور کریں. ایک شخص دیہات کا رہنے والا تھا. جب اس نے سنا کہ جناب سیدہ کی وفات ہوئی ہے تو وہ اپنے گاؤں سے چلا کہ جا کے رسول کی بیٹی کو میں باپ کا پرسہ دوں. جب مدینے میں آیا، توجہ چاہوں گا، جب مدینے میں آیا تو کسی مدینے کے رہنے والے سے پوچھا کہ فاطمہ کا گھر کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کون فاطمہ؟ آپ نے غور نہیں کی. کیا مدینے کا کوئی رہنے والا فاطمہ کو ایسا تصور کیا جا سکتا ہے کہ فاطمہ کو نہ جانتا ہو؟ اس نے کہا کون فاطمہ؟ کہا بھائی رسول کی بیٹی، پیغمبر اسلام کی لخت جگر فاطمہ کا پوچھ رہا ہوں.
تو وہ شخص کہتا ہے کہ فاطمہ نامی تو رسول کی کوئی بیٹی نہیں تھی. اس طرح نگاہیں لوگوں کی مڑ گئی تھی. اور یہی وجہ ہے حالات اس قسم کے ہو گئے تھے کہ جناب سیدہ نے ایک مرتبہ جناب امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. فرمایا فاطمہ کاش اتنی بات ہوتی کہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے. معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر میں کسی کو سلام کروں تو کوئی جواب نہیں دیتا. جب یہ ماحول اس قسم کا بن گیا تھا تو ایک منزل ایسی آئی کہ رسول کی دکھی بیٹی باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر دست دعا بلند کیے ہوئے بارگاہ عزی میں دعا کر رہی تھی کہ پالنے والے اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. فاطمہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی. یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کی دعا قبول ہوئی اور رسول کی دکھی بیٹی ان دکھ دردوں سے نجات تو پا گئی. لیکن ہے افسوس جو سلوک فاطمہ کی اولاد کے ساتھ مسلمانوں نے کیا. علماء بیان کرتے ہیں کہ اب بھی یہ کیفیت ہے کہ جناب سیدہ قبر میں کبھی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا جب حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور زہرا کا لال مدینہ سے تیار ہوا تو ماں کی قبر پر گیا جا کے سلام کیا تو بحث روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول زادی کی قبر ہل گئی اور آواز آیا کہ وعلیکم السلام یا غریب الام. اے ماں کے مسافر بیٹے ماں کا بھی سلام ہو. عزیزارو جب حسین مدینے سے تیار ہوئے تو جناب ام سلمہ کو پتہ چلا کہ زہرا کا لال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. سننا تھا کہ عصا کے سہارے جناب ام سلمہ حسین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. فرمایا ہاں نانی اماں مسلمان رہنے جو نہیں دیتے. فرمایا بیٹا اگر جانا بھی ہے تو عراق کی طرف نہ جانا. کیوں نانی اماں؟ اس لیے کہ آپ کے نانا مجھے خبر دے گئے ہیں کہ عراق کی سرزمین میں میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا اور یہ مجھے اس زمین کی مٹی دے گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا ہے. امام مظلوم نے فرمایا کہ نانی اماں آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے پتا نہیں ہے. نانا نے تو آپ کو مٹی دی تھی. میں کیا وہ جگہ تمہیں دکھاؤں کہ جہاں میں شہید کر دیا جاؤں گا؟ فرمایا ہاں بیٹا. امام نے اشارہ کیا تمام زمین کے خطے پست ہو گئے. کربلا کا خطہ بلند ہو گیا. جناب امام مظلوم نے کہا کہ نانی اماں یہ جو دریا دیکھ رہی ہو اس دریا کے کنارے میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جاؤں گا. یہاں ہمارے خیمے لگے ہوئے ہوں گے. یہاں زینب دیکھ رہی ہوگی. وہاں میں ذبح ہو رہا ہوں گا. یہاں میرا اکبر گرے گا. یہاں میرا عباس گرے گا. ایک ایک جگہ جناب ام سلمہ کو بتائی عزادارو اور مٹی بھی اٹھا کر دی اور کہا کہ اس کو بھی اس مٹی کے ساتھ رکھ دو اور جب یہ دونوں مٹیاں خون ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ حسین مارا گیا. چنانچہ عزادارو ہر روز جناب ام سلمہ کئی مرتبہ اس مٹی کی زیارت کرتی تھی. لیکن جب 10ویں کا دن آیا صبح کو دیکھا تو وہ مٹی صحیح سالم تھی. دوپہر کو دیکھا تو صحیح سالم تھی. لیکن جب عصر کا وقت آیا جا کے دیکھا تو اس سے خون ابھر رہا تھا. ام سلمہ پیٹتی ہوئی باہر آئی. بنی ہاشم کی عورتیں جمع ہو گئی. کہا بیوی آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا